صوفی اللہ کو نہیں مانتے ہیں، صوفی اللہ سے زیادہ اپنے پیر کو مانتے ہیں، اپنے پیر کی عبادت کرتے ہیں، اپنے پیر کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، مزاروں سے مدد مانگتے ہیں، مزاروں پر جا کر شرک کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس طرح کی بے شمار کمنٹ میرے پاس آتی ہیں، میری ویڈیوز پر آتی ہیں۔ تو کیا واقعی صوفی اللہ کو نہیں مانتے؟ واقعی صوفی شرک کرتے ہیں؟ واقعی صوفی اپنے پیر کو خدا مانتے ہیں؟ کیا واقعی صوفی جو ہیں وہ اللہ سے زیادہ اپنے پیر کو مانتے ہیں؟ دیکھیے، عام مسلمان جس طرح اللہ کو مانتا ہے، صوفی کا اللہ کو ماننے کا طریقہ اس سے بہت زیادہ الگ ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سبھی سوالوں کا جواب لے کر آئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ جاننے والے ہیں کہ صوفی اللہ کو کس طرح مانتا ہے، صوفی کا اللہ کو ماننے کا طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہسنی نیٹ ورک۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ہسنی نیٹ ورک پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل ہسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوفی اللہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ مجھے بے وقوف لگتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی مسلمان ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اللہ کو ضرور مانے گا، بلکہ غیر مسلم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ الگ الگ ناموں سے مانتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بات تو توحید کی کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننے کی بات کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننے کی بات کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو بات تو یہ کرنی چاہیے، لیکن آپ بات کرتے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے۔ بھائی اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ کوئی بھی مسلمان ہو وہ اللہ کو ضرور مانتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، یہ ماننا ہی اللہ کو ماننا ہو گیا نا۔ بات تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا صوفی توحید پرست ہیں یا آپ کے مطابق مشرک ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، یعنی کہ صوفی اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں یا نہیں، یا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت وہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے، توحید کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا۔ مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے 4 درجے بیان فرمائے ہیں، یعنی کہ مسلمان 4 طرح سے اللہ رب العزت کو مانتا ہے، جس میں پہلا درجہ جہنمیوں کا ہے، دوسرا درجہ جنتیوں کا ہے، اور باقی کے 2 درجے صوفیوں کے ہیں۔ دیکھیے، توحید کا پہلا درجہ جو حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایک گروہ جو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر دل سے توحید اور رسالت کا منکر ہے، دل سے وہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ توحید مرنے کے وقت یا پھر قیامت میں بالکل بھی کام نہیں آئے گی، یہ سراسر جہنم میں لے جانے والی ان لوگوں کی توحید ہے، بلکہ یہ توحید ہے ہی نہیں۔ تو مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ ایسی توحید سے اللہ بچائے۔ توحید کا دوسرا درجہ جو مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اس کی 2 شاخیں ہیں۔ پہلی شاخ یہ ہے کہ ایک گروہ جو زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل میں بھی تقلیداً یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ اس شخص نے اپنے ماں باپ، استاد وغیرہ سے سنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی پر وہ ثابت قدم ہے۔ اس جماعت کے لوگ عام مسلمان کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو پیدائشی مسلمان ہے کہ ماں باپ مسلمان ہیں تو وہ بھی مسلمان ہے، اور وہ دل سے بھی یہ مانتا ہے اور زبان سے بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس جماعت کے لوگ عام مسلمانوں میں ہیں۔ توحید کے دوسرے درجے کی جو دوسری شاخ ہے وہ اس گروہ کی ہے جو زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل میں بھی صحیح اعتقاد رکھتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر سینکڑوں دلیلیں بھی رکھتا ہے، وہ دلیل کے ساتھ میں مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے پاس دلیلیں ہیں سینکڑوں کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ یہ جماعت علماء کی جماعت ہے، یہ جماعت علماء اکرام کی جماعت ہے۔ عام مسلمان اور علماء ظاہر کی توحید وہ توحید ہے جو انہیں شرک سے محفوظ رکھتی ہے، ان کی یہ توحید دوزخ سے نجات اور جنت میں جانے کا باعث بنے گی، تو یہ توحید ان کو جنت میں لے کر جائے گی، یہ توحید ان کو موت کے وقت بھی کام آئے گی، قیامت میں بھی کام آئے گی۔ اب توحید کا تیسرا درجہ جو مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ صوفیاء اکرام کا درجہ ہے۔ یہ گروہ پیر و مرشد کی اتباع میں مجاہدات، عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ ترقی کرتا ہے، اور پھر اس کے دل میں نور بصیرت پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نور کی وجہ سے صوفی کو اس بات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ قریب سے دیکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور فاعل حقیقی وہی ہے، باقی سب کٹ پتلی ہیں، یعنی کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا صرف اللہ رب العزت ہے، باقی انسان اور یہ ساری کائنات صرف ایک کٹ پتلی کے مانند ہے، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ عام مسلمانوں، علماء ظاہر میں اور صوفی میں یہ فرق ہے کہ یہ لوگ سن کر اور پڑھ کر اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، اور صوفی اللہ رب العزت کا مشاہدہ کر کے اس کو دیکھ کر ایک مانتا ہے۔ اب جو چوتھا درجہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بھی صوفیاء اکرام کا درجہ ہے۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت اذکار و اشغال، عبادت و ریاضت اور مجاہدے کے بعد سالک ترقی کرتے کرتے یہاں تک ترقی کرتا ہے کہ بعض وقت اس کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ جدھر دیکھتا ہے اس کو اللہ ہی اللہ نظر آنے لگتا ہے۔ تجلیات صفاتی کا ظہور اس شدت سے سالک کے دل پر ہوتا ہے کہ ساری ہستیاں اس کی نظر میں گم ہو جاتی ہیں،
صرف اور صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ یوں مانو کہ ساری دنیا آئینہ ہے، اور اس آئینے میں سالک کو بعض وقت خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ خدا کے مشاہدے میں سالک اس طرح مستغرق ہو جاتا ہے کہ یہ ساری دنیا اس کو نظر نہیں آتی، لیکن ایسا نہیں کہ بندہ خدا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو سب طرف یہاں تک کہ اپنے اندر بھی خدا نظر آنے لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ خدا ہو جاتا ہے۔ خدا خدا رہتا ہے، بندہ بندہ رہتا ہے۔ مخدوم جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ خدا نہیں ہو جاتا اور نہ ہی بندہ در حقیقت ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، جب آپ آئینے کے سامنے جائیں گے تو آئینے میں آپ خود کو دیکھیں گے تو مانو آئینہ بیچ سے غائب ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہی نہیں کہ بیچ میں آئینہ بھی ہے، آئینہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہو جاتا۔ آپ جب اس کو ٹچ کر کے دیکھیں گے تو آئینہ وہاں پر ہوگا۔ ختم ہو جانا اور ہے، نظروں سے اوجھل ہو جانا اور ہے۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت کے بعد جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے، جب اس کو خدا کا حسن و جمال نظر آتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ساری کائنات کو بھول جاتا ہے، اس کو ہر طرف خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر، یہ جو چوتھا مقام ہے، اس مقام پر بہت سختیاں ہیں۔ اس مقام پر خدا اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر سینکڑوں سالک گر چکے ہیں، سینکڑوں سالک اس مقام پر، یعنی کہ جو بندہ تیسرے مقام پر پہنچ جاتا ہے نا، وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر یہ اللہ کے ولی جب یہ چوتھے مقام پر پہنچتے ہیں تو بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی اس مقام سے پھسل گئے ہیں۔ یہ چوتھا مقام اتنا کٹھن ہے، اس قدر سختیاں ہیں اس مقام پر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے صحیح سلامت بچ کر جانا بغیر تائید غیبی، عنایت ازلی اور پیر کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور پیر بھی وہ ہو جو اس مقام سے گزر چکا ہو۔ جو پیر اس مقام سے گزر چکا ہوگا اس کی مدد اور اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر اس مقام سے صحیح سلامت بچ کر جانا ناممکن ہے۔ سینکڑوں سالک، یعنی کہ اگر میں آسان بھاشا میں کہوں تو اللہ کے ولی اس مقام پر پہنچ کر پھسل گئے، کیونکہ تیسرا درجہ پار کر کے چوتھے درجے پر پہنچا جاتا ہے، اور تیسرے درجے پر پہنچنے کے بعد جو سالک ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ جسے اپنا جلوہ دکھا دے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ولی اللہ ہی ہوگا۔ تو دوستو، جتنا صوفی اللہ کو مانتا ہے اتنا عام مسلمان، یہاں تک کہ علماء ظاہر بھی اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ سارے لوگ تو سن کر اور اللہ رب العزت کے بارے میں پڑھ کر اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن صوفی اللہ رب العزت کو دیکھنے کے بعد اللہ کو ایک مانتا ہے، پھر وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ہر طرف اللہ 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 نظر آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں بات صوفی کی کر رہا ہوں، بات ان کی کر رہا ہوں، میں صوفیوں کی، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف صوفی کے لباس میں ہے۔ صوفی کا لباس پہن لینا اور ہے اور صوفی ہونا اور ہے، اسی لیے صوفی کی توحید عام مسلمانوں سے الگ ہوتی ہے، اسی لیے صوفی کی باتیں لوگوں کے سر کے اوپر سے جاتی ہیں، اسی لیے لوگ صوفیوں کو کافر بولتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، یہ کتاب مکتوبات صدی کے پہلے مکتوب جو کہ توحید کے بیان میں ہے، اس میں سے میں نے یہ سب ویڈیو بنائی ہے یہاں پر۔ اسی مکتوب میں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ توحید کے ہر مرتبے میں، یہ جو 4 مرتبے بیان کیے گئے ہیں، ان میں ہر مرتبے میں بندہ بندہ رہتا ہے اور خدا خدا رہتا ہے، بندہ خدا نہیں ہو جاتا۔ اس لیے انا الحق کہنا، اپنے آپ کو خدا کہنا، بعض لوگ اپنے پیر کو بھی خدا کہہ دیتے ہیں۔ مخدوم جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صدق حال نہ ہو تو خود اہل طریقت کے نزدیک، یعنی صوفیاء اکرام کے نزدیک، یہ کلمات کفر ہیں، یہ کہنا کفر ہے۔ صوفیوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے صوفیوں کی خدمت میں رہنا پڑے گا، خانقاہوں میں آنا پڑے گا، تب آپ صوفی کی توحید کو سمجھ پائیں گے، پھر اس لذت کو حاصل کر پائیں گے جو ایک صوفی حاصل کرتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسنی نیٹورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔